السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم اپنی 7ویں کلاس شروع کر رہے ہیں نورانی قاعدے کی تجوید کے ساتھ۔ ہمارا جو نورانی قاعدہ چل رہا ہے، 6 کلاسز الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے اچھے سے دیکھ لی ہوں گی، اور جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل پر وزٹ کر کے کلاسز وائز کلاسیں وہاں پر ڈال دی ہیں، اپلوڈ کر دی ہیں، اور پلے لسٹ بھی ہم نے بنا دی ہے۔ ہماری اسٹارٹنگ سے ویڈیوز چل رہی ہیں، وہ دیکھ لیں کلاسز وائز، کیونکہ اگر وہ دیکھیں گے تبھی یہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ تو پہلے ہم نے پچھلی کلاس میں پیش پڑھا تھا، دیکھیے یہاں پر بھی پیش ہے۔ یہ جو ہم نے پہلے پیش پڑھا تھا تو وہ ہم نے وہ پڑھا تھا جو کھنچتا نہیں ہے، اور یہاں جو ہم پیش پڑھیں گے تو ہم وہ والا پیش پڑھیں گے جو کھنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے وہاں پر جو پیش تھا اس کے آگے واو جزم نہیں تھا، اور جبکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو پیش ہے اس کے آگے یہ واو جزم ہے۔ جزم کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں واو کے اوپر، اورنج کلر کا جو ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جب بھی پیش کے آگے واو جزم نہیں ہوتا ہے تو پیش نہیں کھنچتا ہے۔ پورے قرآن شریف میں جہاں بھی پیش ایسے ہی ہوگا بنا واو جزم کے تو وہ نہیں کھنچے گا، اور پورے قرآن شریف کے اندر جہاں پر بھی پیش کا آگے واو جزم ہوگا تو وہ پیش کھنچے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پیش کو کھینچیں گے کیونکہ اس کا آگے واو جزم ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتنا کھنچتا ہے؟ 1 سیکنڈ کھنچتا ہے۔ 1 سیکنڈ سے تھوڑا بہت زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں پریکٹس کی وجہ سے۔ جب آگے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی تو آپ ایگزیکٹ 1 سیکنڈ ہی اس کو کھینچ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش فو، ٹھیک ہے؟ جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو۔ دیکھیے جیم کے بعد والا جو یہ ہا ہوتا ہے اس کی آواز آپ کو اسی طرح نکالنی ہے، ہا ہا ہا، ٹھیک ہے؟ ہا واو پیش ہو، خا واو پیش ہو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش دو، طا واو پیش تو، ظا واو پیش ذو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو۔ دیکھیے یہ والا جو 2 نقطوں والا جو قاف ہے اس کو آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے ق سے، ٹھیک ہے؟ قاف واو پیش قو، اور موٹا کر کے تھوڑا سا قو، ہے نا؟ قاف واو پیش قو۔ اور جو یہ والا کاف ہے اس کو آپ کو نارملی پڑھنا ہے کاف واو پیش کو، ٹھیک ہے؟ لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو۔ جیم کے بعد والے ہا کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہا، اور جو 2 چشمی ہا ہے اور باقی جتنے بھی طرح کے ہا ہوتے ہیں ان کو نارملی پڑھیں گے ہا واو پیش ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے۔ حمزہ واو پیش او،
یا واو پیش یو. یہاں سے ہماری مشق شروع ہو جاتی ہے. مشق یعنی پریکٹس. جو ہم نے پیچھے پیش پڑھا ہے جس کا آگے واؤڈزم تھا جو کھنچ رہا تھا اس کی اب ہم یہاں پر پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ والا جو ہمارا حرف ہے یا دو حرف ہیں, ایک نون اور ایک اس کا آگے واؤڈزم. ٹھیک ہے. تو نون کے اوپر پیش ہے اور پیش کا آگے واؤڈزم ہے تو یہ کھینچے گا. نون واؤ پیش نو. ہا پیش ہو. دیکھیے ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم نہیں ہے تو چونکہ اس کا آگے واؤڈزم نہیں ہے ہا کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے تو اس لیے ہا نہیں کھینچے گا. نو ہو ہو. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے. نو ہو. تو واؤ پیش تو. را پیش رو تو رو. اب دیکھیے ہم نے تو کو کھینچا. کس نے کھینچا؟ کیونکہ تا کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم ہے. اور رو کو نہیں کھینچا. کس لیے نہیں کھینچا؟ کیونکہ را کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم نہیں ہے. ٹھیک. تا واؤ پیش تو. با واؤ پیش بو تو بو. اب دیکھیے یہاں پر تا کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے بھی واؤڈزم ہے اور با کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے بھی واؤڈزم ہے تو اس نے دونوں کو کھینچیں گے اور دونوں ایک ایک سیکنڈ کھینچیں گے تو دونوں برابر کھینچیں گے. تو بو تو بو. ٹھیک ہے. نون واؤ پیش نو. را پیش رو نورو. اب دیکھیے نون کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم ہے اس لیے ہم نے اس کو کھینچا اور را کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم نہیں ہے اس لیے ہم نے را کو نہیں کھینچا تو نورو اس طرح پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے میں نے آپ کو پہلے دو سبق پڑھائے ہیں. ایک تو زبر کا پڑھایا ہے جو نہیں کھینچتا ہے اور ایک میں نے وہ والا زبر بھی آپ کو پڑھا دیا ہے جو کھینچتا ہے. میں نے پچھلی کلاسز میں آپ کو بتایا تھا کہ جب زبر کا آگے الف نہیں ہوتا ہے تو وہ نہیں کھینچتا ہے اور جب زبر کا آگے الف ہوتا ہے تو زبر کھینچتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اور اگر نہیں بتایا ہو تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے زبر نے ایسے سمجھ لیجیے, آپ کو ایسے مثال دینے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ زبر نے جو ہے وہ الف سے دوستی کی ہے کیونکہ زبر الف کے آنے سے کھینچتا ہے اور زیر نے یا جزم سے دوستی کی ہے کیونکہ زیر یا جزم کے آنے سے کھینچتی ہے اور پیش نے واو جزم سے دوستی کی ہے کیونکہ پیش واو جزم کے آنے سے کھینچتا ہے. تو آپ اس طرح سے ان کی دوستیاں یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ اچھے سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو دیکھیے یہاں پر زبر ہے اس کے قاف کے اوپر اور اس کا آگے الف ہے تو چونکہ زبر کا آگے الف ہے اس لیے زبر کھینچے گا. قاف الف زبر قا. لام واو پیش لو قالو. یا واو پیش یو. ہا یا زیر ہی یو ہی. دیکھیے یو تو اس لیے کھینچا کیونکہ یا کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم ہے اور ہی جو ہے وہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں پڑھا دیا ہے جب زیر کا آگے یا جزم آتا ہے تو زیر کھینچتا ہے کیونکہ زیر نے دوستی کی ہے یا جزم سے. ٹھیک ہے. دیکھیے یا زبر یا اور یا کے اوپر جو یہ زبر ہے اس کا آگے الف دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا. تو جب زبر کا آگے الف نہیں ہوگا تو زبر کو نہیں کھینچیں گے اور جب زبر کا آگے الف ہوگا تو زبر کو کھینچیں گے کیونکہ زبر نے دوستی کی ہے الف سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ زبر کا آگے الف نہیں ہے اس لیے یا نہیں کھینچے گا. یا زبر یا. قاف واو پیش قو یقو. میم پیش مو یقومو. اب دیکھیے یہاں پر قاف کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم ہے اس لیے ہم نے اس کو کھینچا یقو اور میم کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم نہیں ہے اس لیے ہم نے میم کو نہیں کھینچا منہ پڑھا. ٹھیک ہے. تو کیا بن گیا ہے ہمارا یقومو. ٹھیک ہے. تا زبر تا. یہاں پر بھی زبر کا آگے الف نہیں ہے تو یہ نہیں کھینچے گا. تا زبر تا. کاف واو پیش کو تکو. نون پیش نو. اس نون کے اوپر جو پیش ہے اس کا آگے واؤڈزم نہیں ہے تو اس لیے نہیں کھینچے گا. نون پیش نو تکونو. تا زبر تا. کاف واو پیش کو تکو. نون پیش نو تکونو. ٹھیک ہے. تو چلیے اسی طرح اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہا الف زبر ہا
را واو پیش رو ہارو، نون پیش نو ہارونو، قاف الف زبر قا، را واو پیش رو قارو، نون پیش نو قارونو، دا الف زبر دا، خا زیر خی داخی، را واو پیش رو داخرو۔ دیکھیے یہاں پر بچے ایک مسٹیک کر جاتے ہیں، وہ سن لیجئے، ہو سکتا ہے کہ جسے ابھی بھی ہو گئی ہو مسٹیک، اگر وہ ویڈیو دیکھ کر پریکٹس کر رہے ہوں تو دیکھیے یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں۔ یہ جو خا زیر خی ہے، یہاں پر اس خا کے نیچے جو زیر ہے اس کا آگے یارزم نہیں ہے، یہ زیر نہیں کھینچے گا، وہ یہاں پر اس کو کھینچ جاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کھینچے گا، لیکن پھر بھی منہ سے زبان سے چونکہ پریکٹس نہیں ہوتی ہے تو وہ کھنچ جاتا ہے نا، دھوکے سے کھنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بہت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو خی کو ایک دم بہت جلدی سے پڑھ کے اور رو کو کھینچنے لگ جانا ہے۔ تو دا بھی کھینچے گا کیونکہ دا کے اوپر جو زبر ہے اس کا آگے الف ہے، تو دا یہ تو ہمارا کھینچ گیا دا۔ اب خی کو جلدی سے پڑھ کے آپ کو رو کو کھینچنا ہے، خیرو خیرو، آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ سے خی نہیں کھنچ جائے، ٹھیک ہے۔ داخرو، نون زبرنا، چونکہ اس نون کے اوپر جو زبر ہے اس کا آگے الف نہیں ہے تو یہ نہیں کھنچے گا، نون زبرنا داخرون، ٹھیک ہے۔ سین زبر سا، با زبر با۔ اب دیکھیے سین کے اوپر جو زبر ہے اس کا آگے بھی الف نہیں ہے، اور با کے اوپر جو زبر ہے اس کا آگے بھی الف نہیں ہے، تو دونوں جلدی پڑھے جائیں گے۔ سین زبر سا، با زبر با، سبا، قاف واو پیش قو، سبقو۔ یہاں پر بھی بچے مسٹیک کر جاتے ہیں، با کو کھینچ دیتے ہیں، سباقو سباقو باقو، جبکہ باقو نہیں ہوگا، بقو ہوگا، بقو، کیونکہ با جلدی پڑھ دیا جائے گا۔ سبقو سبقو، سبقو نہیں پڑھنا ہے آپ کو، سبقو۔ نون الف زبر نا، سبقونا، ٹھیک ہے۔ با الف زبر با، سین زیڈ سی، باسی، تو واو پیش تو، باسطو۔ آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے ایک دم، سی کو آپ جلدی سے پڑھیں گے کیونکہ سین کے نیچے جو زیر ہے اس کا آگے حرف نہیں ہے، اس لیے کھینچے گا نہیں۔ سیتو باسطو، سیتو باسطو، نون زبرنا باسطونا، ٹھیک ہے۔ را الف زبر را، جیم زیڈ جی، را جی، عین عین واو پیش عو، راجعو، نون زبرنا راجعون، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ تو جو کھینچنے والے ہمارے حرکات نہیں ہیں، لیکن زبر زیر کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حرکات جو ہوتے ہیں کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں اور نہ کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں، آپ نے نہ کھینچنے والے بھی پڑھ لیے ہیں اور کھینچنے والے بھی پڑھ لیے ہیں۔ تو جو نہ کھینچنے والے ہوتے ہیں تو ان کو ایک دم سے جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، انہیں بالکل بھی کھینچتے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیے قرآن شریف کی جو عربی ہے، یہ عربی ایسی لینگویج ہے کہ اس میں ذرا سی مخرج کی غلطی ہو جائے، جیسے ہا کو ہا پڑھ دیا یا قو کو کیا پڑھ دیا، تو میننگ بدل جاتا ہے ورڈ کا۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے بڑے قاف سے، دو نقطے والے قاف سے، قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہارٹ، سمجھ گئے آپ؟ قلب یعنی دل یعنی ہارٹ۔ اور اگر اس قا کو ہم قو نہ پڑھ کے کیا پڑھ دیں، قلب، ہے نا، قلب نہ کہہ کر کے قلب کہہ دیں، قلب، تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے ایک دم۔ ہم نے بس قا کو کیا کر کے کہہ دیا تھا قلب، اور ہم نے کہہ دیا قلب، تو میننگ چینج ہو گیا، قلب کا مطلب دل اور قلب کا مطلب کتا یعنی ڈوگ۔ تو اتنا میننگ عربی کے اندر بدل جاتا ہے مخرج کو چینج کرنے میں، تو یہ تو ہوئی مخرج کی بات۔
اب آ جاتے ہیں کھینچنے کے اوپر. ایک لفظ ہے قرآن شریف کے اندر، سورۃ العصر کی آیت ہے کہ ان الانسان لفی خسر. تو اس میں جو ہے لفی خسر کا مطلب ہے کہ انسان ضرور گھاٹے میں ہے. لفی، اس میں لا نہیں کھنچ رہا ہے، لفی، لافی نہیں ہے، لفی، لفی خسر. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان بے شک بڑے گھاٹے میں ہے. تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ گھاٹے میں ہے. آپ نے اس لا کو اگر تھوڑا سا بھی کھینچ دیا، لافی کر دیا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا جو نہیں کھینچنے والا تھا ہم نے اس کو کھینچ دیا تو میننگ بدل گیا، اور جو کھینچنے والا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں کھینچتے ہیں تب بھی میننگ بدل جاتا ہے. جیسا اگر ہوگا لافی نہیں ہے اور ہم نے کہہ دیا لفی ہے تو میننگ بدل گیا. تو اس لیے کھینچنے کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے قرآن شریف میں، اس لیے قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس بس یہیں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری. آج کے لیے بس اتنا ہی. اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں. واٹس ایپ گروپ پہ جو ہمارے جوائن ہیں وہ وہاں سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے، اوروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. جو قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ وہ آپ اوروں کو بھی سینڈ کریے، تاکہ ہر مسلمان تجوید کے ساتھ قرآن شریف پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ اس کا میننگ نہ بدلے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.